آج ہم تلاوت کریں گے، اعمال کی کتاب ہے، 3 باب ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے کھولیے۔ اس سے لکھا خدا کے کلام میں، سب ہاتھ اوپر کریں، کہیں گے خداوند خدائے عظیم مبارک ہے، آمین آمین۔ جب خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے خدا اپنے نام سے بڑھ کر اپنے کلام کو کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ غور سے سنیے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیے تھے، جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف کیا دیکھ، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچان کر یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا ہے۔ اس معجزے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے سنے جب اس کی ہم کہیں گے اس کی خدا کا شکر ہو، خدا کی برکت ہو۔ تو یہ 2 شخص ہیں، یہ زیادہ تعداد نہیں ہے، 2 شخص ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے بہت قریبی شاگرد ہیں۔ ایک کا نام پطرس ہے۔ پطرس کے وسیلے بھی یہ جلد باز تھا، لیکن خدا نے بڑے معجزے کے وسیلے کیے، اور یوحنا محبت کا رسول کہلاتا ہے۔ یہ 2 ہیں، اور یہ دونوں مل کر یسوع مسیح کے کلام کو، یسوع مسیح کی گواہی اور یسوع مسیح کے معجزوں سے ثابت کرتے کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ اگرچہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی نہیں تھے، یوحنا کا بھائی تو یعقوب تھا اور پطرس کا بھائی اندریاس تھا، لیکن یہ دونوں دو بھائی تھے، لیکن دونوں میں سے ایک بھائی آپس میں محبت کرنے لگے، اور کسی نے کہا ہے خاندانی رشتوں سے بڑھ کر مسیح محبت جو ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم خاندانی محبت کے میں پچھلے سنڈے کو بتایا تھا، لیکن مسیح محبت اس سے بھی زیادہ آگے ہوتی ہے۔ تو یہ مسیح محبت میں یوحنا اور پطرس دونوں مل کر خدمت کرتے تھے۔ اور 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس کا پہلا واعظ ہے، پہلا اس نے جو کلام سنا، پہلے دن جو یسوع مسیح کی گواہی دی، جب وہ گواہی دے رہا تھا تو یسوع مسیح کے بارے ثابت کر رہا تھا، کیونکہ لوگ یسوع مسیح کے بارے اتنا نہیں جانتے تھے، اور لوگوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو صلیب پر چڑھا دیا ہے، قبر میں رکھا ہوا ہے، پتھر بھاری رکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں ان کے اندر تھیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھی کہ یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ دنیا، تو ہم اس ایمان پر عبادت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ ہی خدا کی عبادت کر سکتا ہے، اور زندہ شخص زندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ مسیحی لوگ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ اور یہ جو بات 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جب کلام سنا رہا تھا تو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یسوع مسیح کون ہے، آپ نے یسوع مسیح کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ نے یسوع مسیح کو پکڑوایا، آپ نے یسوع مسیح کے خلاف گواہیاں دیں،
آپ نے یسوع مسیح کے خلاف جو کچھ ہو سکا کیا آپ نے، اور یہاں تک کہ اسے مصلوب کر دیا۔ یہ ساری باتیں پترس کر رہا تھا، اور ان کا گناہ ان کے ذمہ لگا رہا تھا، ان کو ثابت کر رہا تھا کہ یہ تمہارا گناہ، یہ تم نے ایسا کیا ہے، تم نے ایک ڈاکو کو چھوڑ دیا، برابا کو چھڑا لیا، لیکن یسوع مسیح کو تم نے کہا کو مصلوب کرو، مصلوب کرو۔ جس یسوع مسیح کو آپ نے پکڑوایا تھا وہی آج خداوند ہے، وہی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ کون تھے؟ وہی لوگ تھے، ان میں سے تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو پکڑوایا، اور ایک دم عام لوگ نہیں تھے۔ یاد رکھے کہ 3000 لوگوں نے توبہ کی، 3000 لوگوں نے۔ اور کیسے؟ پطرس کے کلام سنانے سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ اگر آج آپ بھی خدا کا کلام غور سے سنیں کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، تو پچھلے سنڈے کو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو پیغام میرے لیے ہو رہا تھا۔ اسی طرح اگر آپ سنیں گے تو یہ پیغام آپ کے لیے ہوگا۔ اگر آپ سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر کس کی کیسے ہوگا آپ کے لیے؟ جب انہوں نے سنا کتنے 3000 لوگ ایک دم نجات پا گئے، توبہ کر۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ پطرس نے کہا تم کیا کرو، تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ توبہ کرو، توبہ کرو، اور خدا کی طرف متوجہ ہو۔ تو کیا ہوگا؟ جب یسوع مسیح پر تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری توبہ تب ہی بہتر ہوگی۔ یسوع کے بغیر توبہ نامکمل ہے، یسوع کے بغیر گناہ کی معافی نامکمل ہے، یسوع کے بغیر نجات نامکمل ہے، یسوع کے بغیر گناہ کا چھٹکارا نامکمل ہے۔ یہ ساری باتوں کو کہہ رہا تھا کہ ہماری غلطی ہے، یہ ہم نے کیا ہے، یسوع مسیح کو پکڑوایا، مصلوب کیا۔ ہم ہاں کر رہے تھے جب ہم کہہ رہے تھے کہ برابا کو چھوڑ دو، تو کہا کہ ہم نہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے۔ اور تو یہ بات کر رہے تھے کہ یسوع کو آپ ہاں میں لے رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ ڈاکو کو پسند کر رہے تھے، آپ کی پسند ایک ڈاکو تھا، ایک چور تھا، ایک قاتل تھا، ایک خونی تھا، لیکن زندگی کے مالک کے بارے آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ جس یسوع مسیح کو تم نے پکڑوایا، مصلوب کیا، اور وہ قبر میں رکھا، تو تیسرے دن مردے سے کیا ہوا؟ جی اٹھا۔ آج اسی کے نام سے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ بے شک۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ آج بھی بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو اپنی نجات کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، نجات کے لیے کہیں جاتے ہیں، کہیں آتے ہیں، نجات کے لیے بہت سا پیسہ خرچ کرتے ہیں، نجات کے لیے راتوں رات جاگتے ہیں، نجات کے لیے روزے رکھتے ہیں، لیکن گناہ کی معافی کا یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے پطرس کہتا ہے بس تم اپنے گناہ سے توبہ کرو اور یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، اس طرح تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے۔ گناہ کی معافی توبہ کے بغیر، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بغیر گناہ کی معافی نامکمل ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ معافی کیسے مل سکتی ہے، کیا ہر شخص معافی مانگے تو خدا معاف کر سکتا ہے؟ ہر شخص اور ہر تقریباً کسی کا ہر گناہ کرنے والا گناہ کے بعد تھوڑا پچھتاتا ہے اور دل میں کہتا ہے خدا مجھے معاف کر دے۔ ایسے نہیں ہوتی معافی کا کام، معافی کا جو بات ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، کیونکہ بائبل کہتا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ دنیا کے وہی گناہ مٹا سکتا ہے۔ پطرس نے کہا جس کو تم نے پکڑوایا، اور اب تم کیا کرو؟ پس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہ کی معافی کے لیے بپتسمہ لے۔ یہ وہ بتا رہا تھا۔ یہ کب ہوا؟ جب وہ کلام سنا تھا۔ اگر آپ یسوع مسیح کے بارے نہیں جانتے، یسوع کے بارے آپ کا علم نہیں ہے، یسوع کے بارے آپ کے خیال بہتر نہیں ہے، یسوع کے بارے میں آپ کے خیال ادھورے ہیں، تو بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گناہ کی معافی ہو جائے، گناہ کی معافی
کسی اور نام سے نہیں ہے، گناہ کی معافی کسی مقام پر نہیں ہے، گناہ کی معافی کسی انسان کے نہیں ہے، گناہ کی معافی کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ اگر گناہ کی معافی ہے تو ایک ہی ہے، اور وہ کس کے نام پر ہے؟ یسوع نام پر ہے، یسوع کے نام پر ہے، یسوع کے نام پر ہے۔ وہ پترس کا یہ پیغام، یہ کلام کب اس نے بتایا؟ کسی نے کہا جب مریض بیمار ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو تب ہی ڈاکٹر اس کی میڈیسن کی تجویز کرتا ہے۔ کب؟ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گناہگار جب یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، تو اس کی معافی کا یہ ثبوت مل جاتا ہے، یہ تجویز دی جاتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے گناہگار، اگر تو چاہتا ہے گناہگار عورت، مرد، جوان، بوڑھے، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے گناہ سے معافی مل جائے، مجھے گناہ سے نجات مل جائے، مجھے گناہ سے چھٹکارا مل جائے، مجھے گناہ سے رہائی مل جائے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ میں گناہ سے رہائی پانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی شخص کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بارے اس سے گناہ کی معافی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے جس پر آپ کا یقین ہو وہ خود بھی گناہگار ہو، وہ خود بھی معافی مانگ رہا ہو۔ جو خود معافی مانگ رہا ہے، وہ آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ گناہ کے معاف وہی کر سکتا ہے، گناہ کی معافی وہی دے سکتا ہے جس کے بارے پترس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے قصوروں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے برے کاموں کے، اپنے جرم کی اگر معافی چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے تم کو یسوع مسیح پر ایمان لانا پڑے گا۔ کیا کرنے پڑے گا؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا پڑے گا۔ بس توبہ کرو اور یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، اس طرح آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ یہ تجویز جس طرح ایک ڈاکٹر ایک بیمار کو تجویز دیتا ہے کہ یہ استعمال کر لیں، وہ تو شاید اتنی کارگر نہ ہو، لیکن توبہ کے لیے، نجات کے لیے، گناہ کی خلاصی کے لیے، گناہ کے چھٹکارے کے لیے یہ تجویز جو پترس دے رہا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا باپ کی طرف سے ہے، یہ آسمان کی طرف سے ہے، یہ زمینی تجویز نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، یہ مشورہ آسمانی ہے، یہ صلاح آسمانی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر تو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اور تو تیرا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا۔ تو اپنی معافی کے بارے کیا سوچتا ہے؟ تو اپنے بارے کیا سوچتا ہے کہ میرے گناہ مٹائے کیسے جائیں گے؟ تو بائبل کہتی ہے اگر تو یسوع مسیح کو اپنا نجات دینا، یسوع مسیح پر تو ایمان لے آتا ہے، تو یاد رکھ تیرے گناہ اور تیرے خاندان کے بھی گناہ کیا ہو جائیں گے؟ مٹائے جائیں گے۔ یہ یسوع مسیح بائبل مقدس میں فیصلہ ہے۔ تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تیرے ایمان لانے سے تیرا گھرانہ بچ سکتا ہے۔ تیرا گھرانہ کس طرح؟ میری توبہ سے۔ یہ کیسے؟ آپ سوچیں کیسے؟ بھائی یہ بات نہیں ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ جب میں یسوع مسیح پر ایمان لایا اور میں نے اس بات کو جان لیا کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یسوع کا لہو کافی ہے، اور بائبل کیا ہے؟ اگر آپ کے گناہ کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں، کیسے بھی ہوں، تو یسوع مسیح کا لہو آپ کے گناہوں کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ میں اپنی گواہی دیتا ہوں، میرا گھرانہ نجات یافتہ نہیں تھا۔ کم علم ہونے کی وجہ سے دیہاتوں کے اندر یسوع کے بارے اتنا علم نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح ہم بھی اس گھرانے تھے جن کو زیادہ علم نہیں تھا یسوع مسیح کے بارے، لیکن جب ہم نے وہ اس کی سمجھے، کلام کو پڑھا، تو میں نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ میں نے جان لیا کہ میں کس قدر بھی ہوں، لیکن میری راست بازی خدا کو پسند نہیں ہے، میری نیکیاں بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کس نے کہا تیری نیکی کسے کام نہ آوے؟ ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ کب تک؟
जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते हमारी नेकियां किसी काम नहीं। और इसलिए जब और मैंने तौबा की, मेरी बीवी ने तौबा की, यीशु की तारीफ है कि हमारा घराना भी निजात पा है। ये खुदा का कलाम पूरा हुआ। अगर तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओगे और तू और तेरा घराना क्या पा जाएगा? निजात पा जाएगा। मेरे बूढ़े माँ बाप ने भी अपने गुनाह से तौबा करके निजात पा ली। अगर आपको कोई तजर्बा नहीं है कि आपने अभी अपने गुनाह से छुटकारा हासिल नहीं किया, अभी अपने गुनाह से आजाद नहीं हुए, अभी अपने आप को अपने गुनाह की माफी का कोई यकीन नहीं है, आप हर रोज तौबा करते रहते हैं, हर रोज माफी के लिए कुछ करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो पतरस का ये मशवरा, पतरस की ये सलाह, तू यीशु मसीह पर ईमान ला। हर रोज तेरी तौबा से तुझे निजात की कोई तसल्ली नहीं है, गुनाह की माफी की कोई तसल्ली नहीं है, खलासी का कोई यकीन नहीं है। तो पतरस का ये खत कहता है, पतरस ये कहता है और मैं भी कह रहा हूं, अगर तुझे अपने माफी पर कोई यकीन नहीं है, तौबा का कोई यकीन नहीं है, हर रोज तौबा पढ़ता करता रहती है, तो मैं भी कहूंगा कि तू यीशु मसीह पर ईमान ले आ। यीशु मसीह पर ईमान ला, यीशु मसीह पर ईमान ला। क्या होगा? तो तेरे गुनाह मिटाए जाएंगे। इस तरह तेरे घर के अंदर निजात आ जाएगी। तेरे घर के अंदर क्या आ जाएगी? निजात। किस तरह? तौबा एक शख्स ने की। वो कौन था? ज़कई। ज़कई यीशु मसीह के घर में गया और ज़कई खड़े होकर अपने गुनाह से क्या किया है? तौबा की है। अगर मैंने किसी का नाहक लिया है, मैं 4 गुनाहों से वापस करता हूं। वो अपने गुनाहों को मान रहा था और यीशु ने कहा, ज़कई आज जिस घर में की आ गई है, निजात आ गई है। किस तरह? ज़कई ने तौबा की है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अगर तू यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और तू और ज़कई तेरा घराना में की पा जाएगा, निजात पा जाए। अगर आपको खुद अपनी जात का यकीन नहीं है, आप अभी तक इसी परेशानी में है, तो मैं आपको मशवरा देता हूं, आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं। आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं। हो सकता है आपको यीशु के बारे में कोई इल्म ना हो सकता है यीशु का आपने नाम भी ना सुना हो सकता है यीशु का नाम सुना हो, ये यीशु यीशु कहते हो, लेकिन आपको अपने गुनाह से कोई छुटकारे की कोई वजह नहीं आती, कोई आपको निजात का कोई तसल्ली नहीं हो रही। तो इसलिए बाइबल क्या कहती है? जिस तरह 3000 लोगों ने पतरस से पूछा, हम क्या करें, हम किस तरह निजात पा सकते हैं, हम किस तरह खलासी पा सकते हैं, हम किस तरह छुटकारा? जैसे कहा, यीशु मसीह पर ईमान लाओ, यीशु मसीह पर ईमान लाओ। गुनाह की माफी के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। किस तरह? हम कहेंगे कि सिर्फ हम जो मसीह हैं उनके लिए है। जी ऐसी बात नहीं है। जो मसीह है उनके लिए है? जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो बाइबल क्या कहती है? मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। करनीलियस के बारे में कहना चाहता हूं। करनीलियस ये है ईमाल की किताब का ये शख्स है। ये यहूदी नहीं है, ये गैर कौम का शख्स है, लेकिन था वो बड़ा ध्यानदार। वो सखावत देता, देने के मामले में बहुत आगे था, और वो यहूदियों को बहुत बड़ी खैरात देता था, बहुत बड़ी हैकल की मदद करता था। वो खुदा तरस आदमी था। क्या हुआ? एक दिन फरिश्ता उसके पास आया, फरिश्ता उसके पास आया। हम सोचें कि गैर कौमों के पास फरिश्ते आ जाते हैं। जी आ जाते हैं। जो खुदा तरस लोग हैं, आप किसी कौम, कबीले, मजहब के हैं, ये ना सोचें कि शायद यीशु मसीह मुझे नहीं मिल सकता। यीशु मसीह आपको भी मिल सकता है, यीशु मसीह आपके घर में आ सकता है, यीशु मसीह आपसे कलाम कर सकता है। करनीलियस के पास फरिश्ता आया, ऐ करनीलियस, तेरी दुआएं और तेरी खैरात कबूल हो चुकी है। तेरी दुआ
اور جو کہ تو خدا کے حضور میں دیتا ہے. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا ساڈے ہدیاں نو یاد رکھدا جے. خدا ساڈی گئے کرنیلیس کی اس خیرات کو خدا یاد کر رہا تھا. کس قدر یہ خیرات دیتا ہے, کس قدر یہ خدا کے حضور میں دینے والا شخص ہے, دینے والا شخص ہے. ہن اسی مقابلہ کریے کرنیلیس دا, تو اس یسو یاد کردا ہے, ساڈا کھاتا یاد ہے. کسی نے کیا؟ خدا ساڈے چندیاں دا کھاتا کھولے ہے. جس طرح ایک دکاندار جو ہے, اگر آپ کا لین دین اس کے ساتھ ہے تو اس نے آپ کا ایک کھاتا بنایا ہوا ہے, کھاتا بنایا ہوا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اس کا بہت سا قرض دینا ہے, آپ اس سے بہت سی چیزیں لیتے ہیں, گھر میں استعمال کرتے ہیں. آپ کے ذمہ ایک بک بنی ہوئی ہے, اس بک پر جب لکھا ہوتے ہیں آپ کے نام پہ بہت سے پیسے ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے نکالتے ہیں, کہتے جی لو اے پڑھ لو. کس کو؟ یونس. اگر آپ کے کسی نے بہت سے آپ کا بہت سے پیسے دینے ہوں, وہ تو 10 روپے دے تے تسی کاپی کھول کے اور اگے رکھو دے. کیوں رکھو دے؟ وہ تیرے اینے ہزار ہے, دینا کی ہے پیا؟ آ کے جی 10 روپے دیں دیا. تو دکاندار اور گاہک کا آپس میں جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئندہ اسے دے گا یا نہیں دے گا؟ کیوں جی دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ یہ سادہ مثال بڑی. اس لیے نہیں دے گا, ہرے تو نے دیا تو مجھ سے بہت کچھ ہے, اور بچے نو کلے تے میں انہوں بھی دے چڑنا. وہ تیرے بچہ تک میں دے رہا پہننے کے لیے. ہو سکتا ہے بڑی دکان انہیں کپڑا بھی نال پایا ہو, جتیاں پائیا ہو, میں سب کچھ تیرا پورا کر رہا ہوں. پر جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھاتا تیرا بند, کھاتا تیرا بند. تو یاد رکھو غربت کس طرح ہوتی ہے جی؟ کسے کہے جرا وہار چنگا ہے نا, جرا لین دین چنگا ہے, انہوں کوئی غربت کا نہیں جے پتا لگتا. لگتا انہوں پتا نہیں. جتے سنیا کر لے ہو لوگ تے کرا جرا لین دین پیڑا ہوتا ہے, غربت توری کار ہوتی ہے. اور میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے, گھر میں ماں ہونے بچے نو کرنا جا کے دکاندار اگوں ٹھوک کے جواب دینا. کسی وڈے نو کہنا کہ تسی پچھلے پیسے نہیں دیتے. میں نے سوچا اسی طرح ہم خدا کے سامنے بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں, بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں. اگر ایک دکاندار ہے وہ ایسے گاہک کو پسند نہیں کرتا, اسی بھی جے خدا دے حضور وینے کہ ساڈا کھاتا کیڈا کوئی, تو خدا ہمارے ہدیوں کو کیا کرتا ہے؟ یاد رکھتا ہے. کرنیلیس کی بات کر رہا ہوں, وہ خدا کے حضور میں دینے والا تھا, اگرچہ اس کا یسوع مسیح پر ایمان, اس کو یسوع مسیح کے بارے کوئی علم نہیں تھا, لیکن وہ خدا ترس تھا, وہ خدا ترس تھا. خدا ہمارے ہدیوں کو یاد کرتا ہے. کرنیلیس کے ہدیوں کو خدا یاد کر رہا تھا, کرنیلیس کی دعاؤں کو خدا یاد کر رہا تھا. خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا, خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا. آخیا کرنیلیس تیریاں دعاواں تے تیری خیرات, تیرا دینا خدا دے حضور محفوظ ہے. جو کہ تو دے رہے خدا انہاں ہدیاں نو بھولیا نہیں. پر ایک کام کار ہون, کیا کروں جی, میں کیا کروں؟ بتا نا میں کیا کروں. ایسا کر, 2 آدمیوں کو بھیج, جی بھیجنا, حوالہ نکالیں تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کیا ہے. میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے, یہ میں اعمال کی کتاب کا حوالہ ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ خدا کس طرح ہمارے ہدیوں کو یاد کرتا اور کس طرح ہم خدا کے حضوری میں جاتے ہیں, اور کس طرح خدا. یہ 10 باب ہے, اعمال کی کتاب 10 باب. میں اس لیے آپ کو پڑھ کے سنا. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا,
وہ پلٹن کا صوبیدار تھا اور تالمی کہلاتی ہے، وہ دیندار تھا اور سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، کلا نہیں۔ میرے اگر حساب کریے تو ساڈے گھر چ ہو سکتا ایک ہی بندہ آیا بھیا، میں میرے گھر سے کلا ہی میں آیا، لیکن وہ ایسا شخص نہیں ہے۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے اگر تو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو تیرا گھرانہ کیوں تک گناہ سے ایسا لگتا ہے اگر آپ کا گھرانہ تبدیل نہیں ہوا، آپ کا خاندان تبدیل نہیں ہوا، تو آپ کا ایمان ابھی یسوع مسیح پر نہیں ہے، آپ برائے نام مسیحی ہیں۔ یہ تو خدا کا وعدہ ہے، تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تیرا گھرانہ میں بدل جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ اس کا سارا گھرانہ خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت دیتا تھا، ہے نہیں سی، لیکن یہودیوں کو بہت دیتا تھا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اور 30 پیر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس، اس کو غور سے دیکھ کر اور کہا، ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اسے کہا تیری دعائیں، تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور میں پہنچ گئی ہیں، اور جو کچھ اسی دینے و خدا دے حضور میری دعا ہوں تیرے حضور پہنچے وانگ بخور دے جا۔ کیسے ہماری دعائیں خدا کے سامنے جاتی ہیں؟ جس طرح ہم بخور جلاتے ہیں اس کا دھواں اوپر کو اٹھتا ہے، اس طرح ایماندار کی دعا، جب ہم خدا کے جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں ہماری دعا نیچے کے نیچے نہیں رہ جاتی ہے۔ گناہ گار دی دعا اتنے ہی گھومتی رہتی ہے، گناہ گار دی دعا اتنے ہی گھومتی رہتی ہے۔ کس طرح؟ کسی نے کیا اگر جنہوں ترن دی جاچ نہیں، جو تیر نہیں سکتا، وہ پانی میں ڈگ پوے نا تو اوتے گوتے کھا کھا کے مر جاتا ہے، تو جو تیرنا جانتا ہے وہ بڑے دریا کو بھی آسانی سے عبور کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گناہ گار دی دعا، وہ ڈبن والے بندے وگر جنہوں نہیں، اس طرح گناہ گار نے دعا کرنا پتہ نہیں، وہ اتنے ہی لکمدا رہتا ہے۔ اسی طرح لیکن بائبل کہ میری دعا ہوں تیرے حضور پہنچے وانگ بخور دے جا، یہوہ میں پکاردا ہاں میرے وال تو۔ کس طرح؟ کن کے پاس؟ کن لوگ کے؟ یہ کرنیلیس کے بارے میں کہتا ہوں، اس کے پاس خدا نے فرشتے کو بھیجا اور کیا کہا؟ یافا میں آدمی بھیج شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے، شمعون دبا کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے پر ہے۔ خدا دے فرشتے نے ٹھیک ایڈریس دیتا، صحیح پتہ دیتا۔ اگر خدا کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کو آپ قبول کر لیتے ہیں، تو پہلی بات خدا آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خدا اسے چھوڑ نہیں دیتا، خدا اسے یاد رکھتا ہے، خدا اسے یاد رکھتا ہے اور خدا اس کے ساتھ بات بھی کرتا ہے۔ کرنیلیس کو کوئی تجربہ نہیں تھا کہ خدا کا فرشتہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی دعائیں، اس کا خدا کے حضور میں دینا خدا کو بہت پسند آیا، تو خدا نے اپنے فرشتے کو لیا، جا دس تو جو کچھ خدا دے حضور خیرات دے رہے ہیں یہ تیری ضائع نہیں جا رہی، تیری ضائع گاہ نہیں جا رہی، تیریاں دعاواں سنیاں جا رہی ہیں، سنیاں جا رہی ہیں۔ لے آج پھر تیرے لیے نجات دی راہ کھلن لگی، آج تیرے لیے یسوع مسیح دا دروازہ کھلن لگ گئی۔ اسی ایک دن گرجے آ کے نا تو اسی کہنے پھر آج ہی کھل جاتا، اتنی جلدی نہیں ہوتا، جان دینے تک وفادار ہے۔ تو خدا دے فرشتہ دسیا تو پھر پترس سے کولوں نکلیا، اور بائبل نے کیا لکھا ہے؟ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے تو شہر کے نزدیک پہنچے، پترس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کر رہا تھا، کرنیلیس بھی دعا کرتا سی پیا، تو انہوں رویا فرشتہ ملیا تے آکھیا پترس کول جا، پترس کول بندے کلے تے پترس بھی اگے دعا کر رہا سی، دعا کر رہے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی دعائیں اگر کرتے ہیں
تو آپ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ جائیں جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، جو دعا میں وقت گزارتے ہیں، وہ آپ کو ٹھیک مشورہ دے سکتے ہیں۔ اور بائبل نے کیا لکھا ہے؟ اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر خودی سی بے خودی چھا گئی، اور اسے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک بڑی چادر کی مانند کونوں سے لٹکی ہوئی زمین پر آئی، جس میں زمین کے سب قسم کے چھپائے کیڑے مکوڑے۔ پطرس کیا دیکھ رہا ہے؟ دعا میں بیٹھا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، ایک تو چادر آئی، یہ اس کو رویا کہتے ہیں۔ رویا کہتے ہیں، آپ کا تجربہ نہیں ہوگا، آپ گھر میں بیٹھے یا جہاں بھی آپ کو پتہ نہیں ہے رویا کیا، خواب کا پتہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ ہم ہر شخصیت پر خدا اپنی رویا کو نازل کرتا ہے، اس کی اپنی عقل سمجھ میں نہیں ہوتا، اس کی عقل سمجھ جو ہے وہ خدا کے روح کے تابع ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا بھی ایسا ہوتا ہے، تو وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پطرس نے ایک چادر دیکھی، چادر کے اوپر ہر قسم کے جانور تھے، کیڑے مکوڑے تھے، اور پطرس کو خدا نے کہا ان کو کھا۔ پطرس ڈر گیا، کہنا خدا میں تو کدے حرام چیز کھادی ہی نہیں، میں کیوں کھاواں، میں کیوں کھاواں؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ جواب ملا، پطرس جسے میں نے پاک کیا ہے تو اسے ناپاک کیوں کہنا ہے؟ جسے میں نے پاک کیا ہے، سنیے کس طرح ہر انسان دا بنان والا خدا ہے، ہر انسان دا بنان والا، وہ کسی بھی قوم، کسی قبیلے تے کسی مذہب دا ہے۔ اسی اپنے نظریے نال کہہ سکنے ہاں کہ اے ناپاک ہے، اپنے مذہبی رنگ نال اسی یہ کہہ سکنے ساڈے بھانڈے نو ہاتھ نہ لائیں، اسی ساڈے تے چھوت آ سکتی ہے۔ ہر بڑی قوم چھوٹی قوم سے چھوت کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ جن کو میں نے پاک کیا ہے، جو انسان میں نے بنایا ہے، تو ان کو کیسے کرتا ہے یہ ناپاک ہے؟ یہ سب پاک ہے، تیرے نالوں چنگے نہیں جنہوں نے میں بنایا ہوا ہے۔ جنہوں نے تو کہنا نہیں یہ ناپاک نہیں، وہ تیرے نال چنگے نہیں، کیونکہ تیرا بنان والا تیرا خدا ہے تے اورا بنان والا بھی تیرا۔ پطرس کو کہا یہ جس کو میں نے پاک کیا ہے، وہ کیا بتا رہا تھا؟ ہر قوم کو ضرورت ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ یسوع مسیح کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، یسوع مسیح کسی ایک ملک کے لیے نہیں آیا، یسوع مسیح کسی ایک ملک دنیا کے حصے کے لیے نہیں آیا، اور نہ یسوع مسیح کسی رنگ قد کاٹ کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور اس لیے بائبل کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے محبت کی، خدا نے دنیا سے محبت کی، کسی شہر، ملک، گاؤں، قوم، قبیلے، مذہب کے لیے نہیں، دنیا سے خدا نے محبت کی، دنیا کے لوگوں سے خدا نے محبت کی، اور سے دنیا پر اپنے بیٹے کو بھیجا، دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کا کوئی شخص کسی ملک میں رہتا ہے، کسی قبیلے کا ہے، کسی مذہب کا ہے، کسی فرقے کا ہے، کسی جماعت کا ہے، کسی طرح کا بھی ہے، دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ خدا کی بنائی مخلوق ہے۔ دنیا کا کالا شخص بھی خدا کی بنائی مخلوق ہے، دنیا کا گورا شخص بھی، دنیا کا ہر انسان کسی بھی جگہ پر رہتا ہے، اور بائبل کہہ کہ خدا کسی دا طرفدار، خدا کسی دا، اسی کہ خدا فلانیاں نو چنگا سمجھتے تھے دوجیاں نو مندا، بھائی خدا کسی کا طرفدار ہے۔ اسی لیے کرنیلیس کی بات پطرس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن خدا نے کہا جسے میں نے پاک کیا ہے، تو کیوں ڈرتا ہے کہ یہ غیر قوم کا ہے؟ تو کیوں ڈرتا ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا؟ یہ کیا ہوتا تھا؟ سن لیجئے، جب لوگ مسیح ہوتے تھے تو ان کے لیے پطرس کے مطابق ایک شرط تھی کہ پہلے وہ یہودی بنے، یہودی ہونے کے بعد وہ مسیح بن سکتے ہیں، وہ سیدھے مسیح نہیں بن سکتے۔ یہ پطرس کی اپنی بھول تھی، لیکن خدا نے کہا ایسا نہیں ہے،
ऐसी बात नहीं है, जो कोई तू कहता है वो बात नहीं है। और बाइबल क्या कहता है, खुदा के कलाम में ये बात बड़े गौर से लिखे, बड़े ध्यान से। पतरस ने जबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार है। पतरस ਨੂੰ पता लग गया, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ पता लगा कि खुदा ते किसी का तरफदार नहीं। अगर कोई कौम कबीला कहना नहीं कि खुदा साडा बहुता खुदा है, अगर कोई शख्स कहना नहीं खुदा साडा ही खुदा है, अगर मैं कहना कि मैं सीधी राह ते वां, अगर मैं कहना मेरा फिरका सीधी राह ते वे, अगर मैं कहना कि मेरे लोग सीधी राह ते ने, ते मैं बेसमझ आ, मैनू समझ नहीं आ रही, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहना मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ। तो बाइबल क्या कहती है, पतरस ने जबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। क्या है, बल्कि हर कौम जो उससे डरता, रास्तबाजी करता, उसको पसंद आता है। खुदा ने गल ही मुका चढ़ी, हर कौम का कोई बंदा भी है, किसी भी कौम का बंदा, किसी भी मजहब का बंदा, और जेड़ा खुदा को डरता है वो खुदा को पसंद आता है। ये पतरस को इकरार करना पड़ा कि जो उससे डरता है, जो उसके हुक्म पर अमल करता है। और इसीलिए उसने कहा, जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदामंद है, सुलह की खुशखबरी थी। इस बात को तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मे की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता उन सबको जो इब्लीस के हाथों मार खाते जुल्म उठा रहे थे, शफा देता फिरा। उन्हें गल ही मुकाई, उन्हें आख्या तुहानू नहीं पता कि जिन्हों तुसा पकड़वाया सी, जिन्हों तुसा मसलूब किया सी, अज उन्हें यीशु मसीह ने, यीशु मसीह खुदा ने उन्हें सरफराज किया। उसे यीशु ने जिन्हों तुसी हकीर जानते सो, जिन्हें तुसी ताने मारते सो, जिते तुसी मुंह ते थुकते सो, अज वही खुदा है ते ओरे वसीले गुनाह की माफ़ी होती है। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी। अगर आपको अभी तक किसी बात का इल्म नहीं है, आप हार तक थक गए हैं, आप पता नहीं किस किस जगह पर फंसे हुए हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी के रंग की पहचान नहीं करता, खुदा किसी के कौम कबीले को नहीं देखता, खुदा किसी के मजहब को नहीं देखता। अगर आपके अंदर ये बात अड़ चुकी है, इस बात में फंसे हुए हैं, ये आपकी गलत फहमी है। खुदा तरफदार खुदा है कि ये मैं करूँ तो मैं खुदा नू पसंद आना, या फलाना कौम खुदा नू पसंद आ जाती है, फलाना मजहब खुदा नू पसंद आ जाता है, फलानी नमाज खुदा नू पसंद आ जाती है। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है, ये हमें झूठी तसल्ली है। आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, खुदा को आप तरफदार कर रहे हैं। और जेड़े बंदे इस तरह कहते हैं वो खुदा नू तरफदार बना दे। नहीं, खुदा साड़ी बहुत ही मदद करता है, खुदा सानू बहुत है, खुदा असी दे असी ठीक हाँ। और बाइबल क्या कहती है, बहुत सी राहें हैं जो लोगों को सीधी लगती हैं कि ये सीधी राह है, लेकिन वो मौत की राहें होती हैं, मौत की राहें होती हैं। और बाइबल क्या कहती है, भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क में यरूशलेम किए और उन्हें उसको सलीब पर लटका कर मारा। और उसको खुदा ने तीसरे दिन मुर्द में से क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। और ना कि सारी उम्मत बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्द में से जी उठने के बाद उसका साथ खाया पिया। पतरस कहता है वो सानू पुछो है तो यकीन नहीं आता, यीशु मसीह के मुर्दे जी उठन के बाद असी थोड़े नाल खादा पीता भी। वो तस्दीक कर रहा था, यीशु मसीह के जी उठने की तस्दीक कर रहा था। और बाइबल ने क्या है, फिर उसने क्या किया, बड़ी आखिर बताओ, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा। पतरस कहना है इसकी सब नबी गवाही देते हैं, किसकी,
جس کو کرنیلیس کو جس کو خدا نے بلایا، جس پر خدا نے پطرس پر رویا بھیجی، جس کے پاس فرشتے آئے، اب وہ اس کی بات کر رہا ہے۔ پطرس کہتا ہے وہی جس کو تم نے رد کیا، وہی جس کو تم نے مصلوب کیا تھا، اس کی بات کرتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جو کوئی نبی بھی کہہ رہے ہیں، رسول بھی کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک یا دنیا دے آخر تک، ہر ایک دی یہ آواز ہے جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع مسیح پر ایمان لائے گا۔ اس طرح وہ پطرس گواہی دے رہا ہے، اور بائبل لکھا ہے اور جو کہ اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور یہ پطرس کہہ رہا تھا کہ پاک روح ان پر نازل ہو گیا۔ جب خدا کا کلام پطرس سنا رہا تھا تو ایک دم ایسا ہو، ایک دم ایسا ہو۔ یہ کس طرح ہوا، کیسے ہوتا ہے؟ اور بائبل کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، جو معجزہ پطرس سے یوحنا نے کیا تھا، پیدائشی لنگڑے کا، پیدائشی لنگڑے نو ویکھ کے لوکاں ایک دم ڈر گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شفا دینے والے یہ کون ہیں؟ کیسی شفا ہوتی ہے؟ پطرس نے کیا یہ نہ شفا میرے نا تے ہوئی جے نہ کسی ہور نا تے ہوئی جے، میں تے کسی نہیں جی شفا دے سکتا، میں تے کسی نہیں جی چنگا کر سکتا، میں تے کسی لنگڑے نو چلا نہیں سکتا، میں تے کسی جنم دے اندھے دیاں اکھاں کھول نہیں سکتا۔ کون؟ میں جو کچھ کرتا ہوں، یوحنا جو کچھ کرتا ہے، خدا کے خادم جو کچھ کرتے ہیں، وہ ایک ہی نام پر کرتے ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین پر ایک ہی نام ہے، اور یسوع نام ہے۔ یسوع نام ہے، یسوع نام۔ لنگڑے چڑھ سکتے ہیں کس نام پر؟ سب کو لنگڑے چڑھ سکتے ہیں کس نام پر؟ لنگڑے چڑھ سکتے ہیں کس نام پر؟ اندھے دیکھ سکتے ہیں کس نام پر؟ گونگے بول سکتے ہیں کس نام پر؟ مفلوج لوگ بھاگ سکتے ہیں کس نام پر؟ پیرالائز لوگ دوڑ سکتے ہیں کس نام پر؟ ہر تک کی گلٹیاں جا سکتی ہیں کس نام پر؟ کینسر ختم ہو جاتا ہے کس نام پر؟ ہر تک کی دردیں بند ہو جاتی ہیں کس کے نام پر؟ بدروں سے آزاد ہو سکتے ہیں کس نام پر؟ ہر تک کا جادو تاغا ختم ہو جاتا ہے کس نام پر؟ بت پرستی ختم ہو جاتی ہے کس کے نام پر؟ آپ کی غربت ختم ہو جاتی ہے کس کے نام پر؟ آپ کی بیماریاں چلی جاتی ہیں کس نام پر؟ آپ کے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے کس نام پر؟ آپ کو نجات مل سکتی ہے کس نام پر؟ یسوع نام پر۔ ہم سب کو کہیں گے اگر نجات پانا جاتا ہے، شفا پانا جاتا ہے تو ایک ہی نام ہے، اور وہ کون سا نام ہے؟ یسوع نام۔ یسوع نام۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں۔ معجزے شروع ہو گئے۔ ہیلیلویا۔ معجزے شروع ہو گئے۔ لنگڑا ہیکل دے دروازے اتے بیٹھا سی۔ ہیلیلویا۔ سلاس تے پالوس ہے، انہوں نے ویکھیا کہ لنگڑا ہے۔ انہوں نے جدو پطرس نے کہا نا سونا چاندی نہیں ہو، اٹھ اٹھ۔ کس طرح؟ کیسے؟ وہ ماں کے پیٹ سے اندھا تھا، لنگڑا تھا، وہ جنم کا اندھا بھی ماں کے پیٹ سے تھا، تو کیسے؟ وہ تو ایک دن بھی چلا نہیں تھا، وہ پیدا ہوا تو لنگڑا پیدا ہوا۔ اس کے پاؤں کام نہیں کرتے، ٹانگیں کام نہیں کرتی تھیں۔ کیسے معجزہ ہوا؟ سنیے، آپ کی زندگی میں کیسے معجزہ ہو سکتا ہے؟ کس طرح معجزہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو تو میں آج اس معجزے کو یاد کر رہا ہوں۔ کس طرح پطرس اور یوحنا اس لنگڑے کو دیکھا جو اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پطرس نے کہا سن، میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ۔ جب اسے کہا اس امید کے ساتھ کہ مجھے دینے لگا ہے کچھ، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا مجھے دینے لگا کیا ہے۔ پیسے جی نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، کیا دینے چاہتا ہے؟
جو دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا وہ دینا چاہتا تھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا نام تھا؟ اسے کہا اٹھ، کیا کر؟ اٹھ۔ ایک دم اٹھیا تے کی کیتا؟ اچھلیا، زور نہ اچھلیا۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کسی بیماری میں پھنسے ہیں، آپ کا روگ ہے، آپ کا اندرونی روگ ہے، آپ کا باہر کا روگ ہے، آپ کے بازو ٹیڑھے ہیں، آپ کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، آپ کو کینسر ہے، آپ کو ٹی بی ہے، آپ کو دمہ ہے، آپ کی سر کی بیماری ہے، پھیپھڑے کام نہیں کرتے، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر کینسر ہے، آپ کے جگر کے اندر کینسر ہے، تیرے دل کے وال بند ہیں، لیکن ایسے دیکھیں کل تو ایسا تھا، ابھی 2 منٹ سے ایسے تھا، لیکن اب جب یسوع مسیح کا حکم دے گا تو تیری بیماری خواب کی طرح تو دیکھے گا کہ میں خواب میں بیمار تھا لیکن اٹھا ہوں تو ٹھیک ہوں، چل نہیں سکتا لیکن اب میں چل سکتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا دیکھ سکتا ہوں، سن نہیں سکتا سن سکتا ہوں، میری گیٹیاں، میری پتھریاں، میرا کینسر، میری ٹی بی، میرا دھما، میری ساری بیماریاں، آنتڑی دی بیماریاں داریاں ساریاں چلیاں گئیاں نے۔ میں ستا سا بیمار لیکن اٹھ بیٹھا وا یسوع دے نام تے تندرست ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیے، اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ جو نہیں کر سکتے وہ کرنا شروع کر دیں، اور یہاں پر کھڑے ہیں جو نہیں کر سکتے وہ کرنا، آنکھیں بند کریں۔